الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی محبوب عوام حضرت مولانا اسلم اظہر صاحب تواڈی اس مسجد دے صاحب کا خطیب بھی رہے نے، انشاءاللہ تعالی مفصل انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ میں بس تھوڑا جا اپنا حصہ پانا چاہنا تاکہ اللہ تعالیٰ دے دربار سے میری بھی حاضری لگ جائے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جتنے علماء نعت خواہ حضرات تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اچھی مل کے کہہ دیو آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ حضرات، اج دا اے عظیم الشان پروگرام مدرسہ ام کلثوم للبنات گورچا کاٹھ پتو کی دے اندر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال انعقاد پذیر ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی مال کے کائنات ترقی نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرمائے۔ انہاں دے لخت جگر حکیم محی الدین صاحب میرے پیارے بھائی اللہ تعالیٰ جتھے لیٹے نے قبر نو نور نال منور فرمائے۔ محترم جناب حکیم زاہد غزالی صاحب اللہ صحت امام والی زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح انہاں دی والدہ کو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میری بہنہ دی طرح باجی عطیہ اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے، جڑیاں ماشاءاللہ مدرسے دا نظام بڑے آسن طریقے دے نال چلا رہی نے۔ پتہ چلے ماشاءاللہ 8 بچیاں نے درس بخاری الحمدللہ صبح انشاءاللہ مبلغات تشریف لے آ رہی نے، انہاں کو سنن گیا، یعنی 8 بچیاں انہوں نے بخاری شریف دی تکمیل کی تھی اور 20 بچیاں نے الحمدللہ قرآن کریم دی تفسیر پڑھی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ پڑھن والیاں دی اور پڑھان والیاں دی سب دی اللہ محنت اپنے دربار چ مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات، جس طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ تعالیٰ دی وحی ہے۔ جس طرح قرآن پاک منزل من اللہ، اسی طرح سونے نبی دی حدیث بھی اچھی بولو منزل، اچھی بولو ہاں یار کی گل ہے، تسی بول دے کیوں نہیں جی؟ میں آگے تو انہوں کیا سامنے آ جاؤ ماشاءاللہ تسی اپنی ضد تے قائم ہو۔ جی خطیب دی تسی گل نہیں مننی، میرا خیال ہے تھے خطبہ سنن دا جڑے خطیب صاحب جمعہ پڑھاؤندے نے، میرا خیال ہے انہاں دے خطبے دین دا کوئی فائدہ نہیں۔ میں آکھیا سامنے آ جاؤ، سارے اتھے بیٹھے نے جاوے اس سائڈ تے پتہ نہیں مری ہے۔ عجیب گل ہے ویسے، میں تو مجمع اج تک نہیں ویکھیا۔ ہاں وہ تس پیار نہ کہہ رہا سامنے آ جاؤ، وہ تسی ہلدے ہی نہیں پے، تسی پتہ نہیں ہو تو بھی انشاءاللہ سارے چور ملن گے، کوئی گل نہیں، سامنے آ جاؤ، مہربانی تو 2-4 10 منٹ گلا کر کے شیخ دا خطاب ہونے والا ہے۔ خطیب دی گل منیا کرو، جی امام دی مننی نہیں تو امام پچھے نمازاں کندیاں پڑھنی۔ قرآن پاک بھی منزل من اللہ اور حدیث بھی منزل من اللہ، قرآن بھی لا ریب ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی بات بھی لا ریب ہے۔ آپ دی بات دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ ایک دفعہ پھر سارے اچھی کہو۔ مال کے کائنات نے فرمایا دنیا والو، میرا نبی جدوں بول دے گفتگو کر دے
میری وحی دے نال گفتگو کر دے، میرے حکم دے نال، میرے آرڈر دے نال گفتگو کر دے، اپنی مرضی دے نال نہیں بول دا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس بات دا اعلان فرمایا، فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اور دین دے اندر آپ دی حدیث دی کی اہمیت ہے، اسلام دے اندر آپ دی بات دی کی اہمیت ہے۔ توجہ فرمایا جے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے آپ دی بات دے بارے اعلان فرمایا، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کتے مال کے کائنات نے اس طرح اعلان فرمایا، ذرا پیار نال قرآن پاک سنے آجے، نعتاں سنیا نے، حمدہ سنیا نے، ہون پوری توجہ دے نال مال کے کائنات دا قرآن سنے آجے۔ آپ دی حدیث دی کی اہمیت ہے، آپ دی بات دی کی اہمیت ہے۔ مال کے کائنات نے فرمایا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا سونیا محبوبہ، جڑا تیری بات نہیں ماندا میں انہوں مومن نہیں ماندا، جڑا تیری حدیث نہیں ماندا میں انہوں مسلمان نہیں ماندا۔ ایک ہی ہویا، میرے امام نے اس طرح کیا ہے، میرے مفتی دا اے فتویٰ ہے، میرے شیخ نے یہ گل کیتی ہے۔ تیرا شیخ اپنی جگہ تے، تیرا امام اپنی جگہ تے، تیرا مفتی اپنی جگہ تے، لیکن جدو نبی پاک دی بات آ جائے، آپ دی حدیث آ جائے، میرے دوستو میرے بزرگوں سانو چاہیے اسی اپنی گردن چکا لئیے، سونے نبی دی بات نو سینے نل لا لئیے، آپ دی حدیث نل پیار کریے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس بات دا اعلان فرمایا، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ ماشاءاللہ تسی بیٹی دی عظمت دا موضوع بھی سنے ہیں، اور میرے تو بعد انشاءاللہ شیخ صاحب تو آنو ماں دی عظمت سنان گے، اور ساڑھے جناب مسلک دے معروف اور مشہور خطیب پاکستان حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب جگہ جگہ کریا کریا بستی بستی شہر شہر نگر نگر پنڈا دے اندر شہران دے اندر ماں دی عظمت سنا رہے نے، بیٹی دی عظمت سنا رہے نے، میاں بیوی دے حقوق سنا رہے نے، ساڑھے کران دے اندر جو ظلم و ستم بیویاں تے ہو رہے ہیں انہا جناب انکشاف کر رہے نے۔ لیکن میں تو آنو اج اللہ دی توفیق دے نال حدیث پاک دی عظمت سنانا چاہنا، جندہ انشاءاللہ تعالی صبح درس بخاری اللہ دے فضل اور حدیث دے بارے انشاءاللہ بات ہوئے گی۔ میریاں بیٹیاں نو پتہ لگ جائے، میریاں پہنہ نو پتہ لگ جائے دین دے اندر حدیث دی اہمیت کی ہے، دین دے اندر حدیث دا مقام کی ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، غور کیجئے، مالک کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا، آپ دی بات دی باری آئی، فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا۔ یہ تے اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے نا، آؤ ذرا حدیث پاک تے غور فرماؤ۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، سارے اچھی مل کے درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اگر تسی درود نہ پڑھیا تو پھر تو انہوں قیامت دن اللہ ہی پوچھے گا۔ اس واسطے سارے اچھی مل کے پڑھو درود پاک صلی اللہ ہو۔ مسجد دے اندر گون پہ جائے،
اے مسجد دے درو دیوار قیامت والے دن ساڑی گواہی دین کہ جدو تیرے سونے نبی دا نام گوڑ چک دی جامعہ مسجد اندر لے آ گیا اسی تیرے نبی دی ذات درود پاک پڑھے اور اے درو دیوار قیامت والے دن گواہیاں دین اس واسطے محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھیا کرو سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی ہر گل لکھ دے ہر بات نوٹ فرما دے ایک دن صحابہ کہنے لگے عبداللہ آپ دی ہر گل نہ لکھیا کر بات نہ لکھیا کر کدی آپ کس موڑ دے اندر ہوندے نے کدی آپ کس موڑ دے اندر ہوندے نے اور کدی آپ غصے دے اندر کدی آپ خوشی دے اندر اس واسطے ہر گل نہ لکھیا کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی حدیث لکھنا چھڑ دیتی بات لکھنا چھڑ دیتی نبی علیہ السلام نو پتہ لگا آپ نے پوچھے عبداللہ کی گل لے اگے تو میری ہر حدیث لکھنا سا ہر بات نوٹ کرنا سا میں ویکھ رہا ہوں کافی دینہ تو میری حدیث نہیں لکھ رہا گل نوٹ نہیں کر رہا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی مینوں چند ساتھیاں نے روکیا منع کیتا آپ کدی خوشی دے اندر ہوندے نے کدی غمی دے اندر ہوندے نے عبداللہ آپ دی ہر گل نہ لکھیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا او گوڑ والے ہو ادھر میرے ول دھیان کرو میرے ول توجہ کرو میری آنکھاں چکھاں پا کے میری گل سنو آپ نے کی فرمایا عبداللہ میری ہر گل لکھیا کر اس زبان چو نکل دائے حق نکل دائے سچ نکل دائے اے سونے نبی دی ذات اور سونے نبی دی بات دی اہمیت اور آپ دی حدیث دا مقام دین دے اندر اسلام دے اندر اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس بات دا اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اور پھر میں کیوں نہ پیار نال محبت دے نال دو چار جملے تو انہوں سناندہ جاواں لیکن میں سناواں گا ادوں تسی وعدہ کرو تسی بھی میرے نال پڑھو گے وعدہ کر دیو ماشاءاللہ جاگ رہے ہو نا سارے نعرہ تکبیر ہاتھ چکو سارے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن علماء حقہ اہل حدیث آؤ پھر محبت نل پیار نل میں دو چار جملے تو انہوں سنا دیا اور تسی بھی میرے نال نل پڑھنا ہے سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن سارے مل کے میرے نال پڑھو سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں سونا اے ہو جے جگ وچوں لب دائی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا آکھے آپ خدا جبریل تو جا سونے نبی نو لیا فلک پھب دائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس بات دا اعلان فرمایا حضرات غور فرماؤ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آئیے ذرا
حدیث پاک تے غور کیجئے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو، اس جناب بی بی نو، عورت نو، خاتون نو اللہ خوش خرم رکھے، ترو تازہ رکھے اس آدمی دے چہرے نو جڑا میری حدیث سندا ہے اور میری حدیث سنن تو بعد انہوں اگے پہنچاندا ہے، حدیث پڑھدا ہے پھر حدیث نو اگے پہنچاندا ہے۔ آپ نے کی دعا فرمائی؟ او گوڑ بھی ہو کچھو فرماؤ، فرمایا نظر اللہ عمران سمیع مقالتی، اللہ اس بندے نو خوش خرم رکھے، اس بندے نو اللہ دنیا دے اندر عزت دے، ترقی دے، جڑا میری حدیث سن کے پھر اگے پہنچاندا ہے۔ علماء نو اس موقع تے میں مبارکباد پیش کرنا چاہنا اور اپنیاں ماما بہنا بیٹیاں نو جڑیاں جناب دین پڑھا رہیاں نے، قرآن دی تفسیر پڑھا رہیاں نے، حدیث مصطفیٰ پڑھا رہیاں نے، اللہ دے فضل و کرم دے نال کتنے ایسے مراکز نے، مدارس نے جنہ دے اندر قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پاک دی تفسیر جناب پڑھائی جا رہی ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھائی جا رہی ہے، مدرسہ ام کلثوم للبنات دے اندر حدیث پاک پڑھائی جا رہی ہے۔ میں ان ماؤں بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث پڑھا رہی ہے، ان شیوخ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو نبی کی حدیث پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی، کی دعا فرمائی؟ فرمایا نظر اللہ عمران سمیع مقالتی، اس بندے نو اللہ خوش خرم رکھے جڑا میری حدیث پڑھاندا ہے، میری حدیث اگے پہنچاندا ہے۔ آپ نے فرمایا اور حدیث دا درس دے رہا ہے، تسی آج کانفرنس سن واسطے آئے ہو، جلسہ سن واسطے آئے ہو، جیڑی بھی حدیث ساڑھے کولو سنو صبح انشاءاللہ اگے سارے نے پہنچانی ہے، وہ انشاءاللہ سارے پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ؟ اچھی مل کے بولو انشاءاللہ سارے نے۔ ہن تو انہوں کوئی صبح پوچھے او مسجد گئے ہو کی سن کے آئے ہو، تسی کو وہ چس بڑی آئی ہے، مزہ بڑا، لیکن پتہ کوئی نہیں کی مولوی کہہ گئے اے تے جلسہ قرآن دا تے نا جلسے وچ آن دا کوئی فائدہ ہے؟ اوے جلسیاں چاہندے ہو پلے بن کے کوئی چیز لے کے جایا کرو، اپنی اصلاح کریا کرو، واہ واہ بلے بلے بو بو باں باں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فلاں فلاں۔ اور یہ جلسے دا مقصد نہیں، جلسے دے اندر آن دا مقصد ہے قرآن دی آیتاں سنو، ترجمہ سنو، حدیث سنو، پھر ان دیتے عمل کر کے دکھاؤ، اے مقصد ہے یہ جلسے کران دا، کانفرنسہ کروان دا، خرچہ کرم دا۔ آپ نے دعا فرمائی نظر اللہ عمران سمیع مقالتی، میں تو انہوں حدیث مصطفیٰ دی ہمیں یہ سنا رہا، ان گلتے توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، میرے تے تو آڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، اچھی مل کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہجرت دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی دے نال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے آپ جا رہے نے چل دیاں نبی پاک علیہ السلام دی ان پیچھے نظر پئی، سراقہ بن مالک بن جوشم الرحیق المختوم دے اندر لکھے آئے، اے جناب 100 اونٹ دے انعام دے لالچ دے اندر نبی پاک علیہ السلام اور آپ دے یار صدیق نو پکڑن واسطے گیا۔ حضرت صدیق کہنے لگے اللہ دے نبی، فرمایا صدیق کی ہویا ہے؟ فرمایا پیچھے مڑ کے تے ویکھو، نبی پاک اسلام نے پیچھے مڑ کے ویکھیا، سراقہ بن مالک بن جوشم آپ نو پکڑن واسطے، پھڑن واسطے، گرفتار کرن واسطے آیا۔ میرے پیغمبر نے پیچھے منہ کیتا، فرمایا شاہت الوجوہ، آپ نے پڑھ کے پھوک ماری۔ اللہ ذوالجلال دا کرنا ایسا ہویا جڑی اندی سواری سی نا ان دے دو میں اگلے پیر زمین چ دب گئے، دنس گئے، اگلے دو میں پیر سواری دے زمین چ پھس گئے، دنس گئے۔ انہیں بڑی کوشش کی تھی، تھوڑی دیر تو بعد سواری دے پیر زمین تو نکلے، انہیں پھر انعام دے لالچ دے اندر سواری دوڑائی پھڑن واسطے۔ نبی پاک اسلام نے پھر پڑھیا شاہت الوجوہ، آپ نے انہیں پیچھے منہ کر کے پھوک ماری، انہیں سواری دے اگلے پیر پھر زمین چ دس گئے، انہیں پھر کوشش کی تھی زمین چو باہر کڈے، پھر جناب پیچھے لگ پیا۔ جدوں تیجی دفعہ نبی پاک اسلام نو پکڑن واسطے آپ دے قریب گیا، انج ادھر میرے ول ویکھو، انج ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا مینوں معافی دے دیو۔ کی دے دیو؟ اچھی بولو، کی دے دیو؟ اللہ دے نبی جی مینوں معافی دے دیو۔
ہون میں تو انو گرفتار نہیں کرانگا. آپ نے فرمایا سراقہ جا تینوں معاف بھی کیتا تے ایک خوشخبری بھی سن جا. انی دیر تک سراقہ تینوں موت نہیں آئے گی جنی دیر تک تیرے ہاتھ دے اندر کیسو کسرا دے سونے دے کنگن نہیں پہنائے جان گے. اور غلطی دھیان کرے آدھے حدیث دی اہمیت کی ہے, حدیث دا مقام کی ہے. اور یہ لچھے دار تقریراں بڑیاں سن دے ہو جناب, شعر و اشعار سننے چاہیے دینے, لیکن ساڑیاں تقریراں دا مغز ختم ہو گیا. اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ماں, ساڑیاں تقریراں دا مقصد ختم ہو گیا. آج لوگ قرآن دے منکر بنی جا رہے نے, حدیث دے منکر بنی جا رہے ہیں. اسی جناب شعر و شاعری تے لگے ہیں. اور انہاں لوکاں نو قرآن وال کنے لے کے آنا ہے, حدیث وال کنے لے کے آنا ہے. نیٹ تے ویکھ لو, اللہ ذوالجلال دی قسمیں صاف قرآن دی آیات دا انکار کیتا جا رہا ہے, نبی پاک اسلام دی حدیث دا انکار کیتا جا رہا ہے. ہن اسی سفر چاہ رہے سا, حکیم زاہد غزالی صاحب فرما رہے سن, دس رہے سن, اور جیلم دا اور شیطان جڑا جناب فیس بک تے آ کے کہہ رہے اسی جڑا صبح فجر دی نماز تو بعد سورج نکلن تک مسجد چ بیٹھ کے جس جگہ تے نماز پڑھی ہے اوتھے ذکر کردا ہے, اور اس تو بعد پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے گھر جاندا ہے. آج تک علماء بیان کر دے رہے ہو, صحیح حدیث ہے, شیخ صاحب موجود نے صحیح سند دے نال, اللہ حج دا تے عمرے دا اللہ ثواب عطا کر دے. وہ بے ایمان صاف آ کے کئی جا رہے ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں, اسی لیف لے کے ستے ہیں. حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے, حدیث کا مذاق کیا جا رہا ہے, حدیث کا استہزاء کیا جا رہا ہے. اور اہل حدیثو ایس اللہ دی زمین تے اللہ دی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں, حدیث دے اگر صحیح وارث ہوتے تسی ہو. کس نے حدیث کی حفاظت کرنی ہے؟ یہ ہے حدیث کی اہمیت. آپ نے فرمایا سراقہ ایک ویلا آئے گا, وقت آئے گا, اللہ تیرے ہاتھ دے اندر کیسو کسرا دے سونے دے کنگن پہنائے گا. اللہ ذوالجلال دا کرنا ایسا ہویا. سراقہ بن مالک بن جوشم اے جناب اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ نو, بیمار ہو گئے. حکیم آئے, طبیب آئے, لوگ تیمارداری کرنے واسطے آئے. آکے کہنے لگے سراقہ نبض پھڑ کے, سراقہ تیرے تھوڑے ہی دن نے, تو بچنا نہیں. حضرت سراقہ کہنے تو اسی آندے ہو میں بچنا نہیں, میں مرنا نہیں. تسی آندے ہو سراقہ تو مر جائیں گا, چند دن تیری زندگی باقی ہے. میں مرنا نہیں. کیوں؟ نبی پاک اسلام نے فرمایا سی سراقہ انی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جنی دیر تک تیرے ہتھاں دے اندر کیسو کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے. حالے میرے ہاتھ دے اندر کیسو کسرا دے کنگن پہنائے نہیں گے, مینوں موت نہیں آ سکتی. کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا, اچھی بولو اچھی, والنجمی اذا ہوا ما ذل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی جب بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اللہ کی وحی سے گفتگو کرتے ہیں. آپ اپنی مرضی دے نال نہیں بول دے. حدیث مصطفیٰ دا مقام, حدیث مصطفیٰ دی اہمیت عظمت کی ہے. حضرات بات پہ غور کیجئے, توجہ فرمائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا, کیسو کسرا فتح ہوا, یہاں سونے کے کنگن حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہے, سامنے صحابہ اور ان کے جناب ساتھی اور امت سامنے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عمر فرمانے لگے کہاں ہے سراقہ, جاؤ سراقہ کو لے کر آؤ. حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم جب آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس منبر کے پاس بلایا اور اپنے ہاتھوں سے سراقہ بن مالک بن جوشم کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے. اور جب کنگن پہنائے تو سراقہ دیا اکھاں چو آنسو نکل پہ, اکھاں ڈول پہیاں. کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ذل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی.
آئیے دوسری حدیث پہ غور کیجئے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، اچھی مل کے بولو صلی اللہ ہو، کی گالے ٹھنڈے ہو گئے یار، اچھی بولو صلی اللہ ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال مدینیوں چلے، تبوک دی طرف جا رہے نے، راستے دے اندر ایک جگہ تے آپ نے پڑاؤ کیتا، قیام کیتا، قریب ایک باغ سی کھجوراں دا، گل دھیان نہ سنیا جے، قریب ایک باغ سی کھجوراں دا، آپ نے پوچھیا صحابہ دے کولوں، میرے صحابہ اے جڑے کھجور دے درخت نے دسو ہاں اندازہ لاؤ انہوں کنہ کو پھل لگا ہوئے گا؟ ایک صحابی نے کیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 وسق، ایک صحابی نے کیا نہیں 4، ایک نے کیا نہیں 5۔ آپ نے فرمایا پتہ کرو اس باغ دا مالک کون ہے؟ صحابہ نے پتہ کیتا ایک بی بی، ایک عورت اس باغ دی مالکہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ بی بی نو بلا کے لے آؤ، بی بی آئی، نبی پاک اسلام دی خدمت حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا بی بی اسی تبوک وال جا رہے ہیں اور جدوں اسی تبوک تو واپس آوان گے، اے جڑا تیرا کھجوران دا باغ ہے اے جدوں پک جائے گا اندے تے 10 وسق کھجوران لگن گیاں، کنیاں؟ اچھی بولو 10 وسق کھجوران لگن گیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، آپ تو فارغ ہو کے جو واپس آئے اس جگہ تے آپ نے پڑاؤ کیتا، آپ نے فرمایا بی بی نو لے آؤ بلا کے، صحابہ گئے بی بی نو بلا کے لے آندا، بی بی کہنے لگی اللہ دے نبی جیویں تسی کیا سی بالکل اسی طرح ہی ہویا ہے، پوریاں 10 وسق ہی ہویاں نے، نہ کٹ نہ ود، نہ کٹ نہ ود۔ کیوں؟ فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس 10 منٹ میرے کولے تو جو فرماؤ، میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، کنو بلایا؟ اچھی بولو یار، کنو بلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بلایا۔ آپ نے فرمایا علی جی اللہ دے نبی، فرمایا 2 ساتھی اپنے نال لے لو، روزہ خاک ایک جگہ ہے، اس جگہ پر ایک عورت جاسوسی کا رکا لے کر جا رہی ہے، علی وہ جاسوسی کا رکا اس عورت کے پاس ہے وہ لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سواری تیار کی تھی، 2 ساتھیاں نو نال لے آ، اے جناب سفر شروع کر چھڑے آ، جناب چل دیاں جس جگہ تے سونے نبی نے فرمایا سی روزہ خاک، حضرت علی فرماندے نے میں واقعی اس جگہ تے جدو پہنچیا وہ بی بی نہ ایک قدم اگے نہ ایک قدم پیچھے، وہ بی بی نہ ایک قدم اگے نہ ایک قدم پیچھے، اس جگہ تے جتھے سونے نبی نے فرمایا سی اے علی تینو بی بی فلاں جگہ تے ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا نام آیا، پھر میں نو یاد آیا کنا سونا لگدا ہے نام علی دا، کنا پیارا لگدا ہے نام علی دا، ہر مومن سچا ہے غلام علی دا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دانا نہ کہلایا، چرسی کی جانے پنگی کی جانے مقام علی دا، پس وہابی جانے مقام علی دا۔ حضرات گل آ گئی تے اس واسطے میں 2-4 جملے سنا، ہن حدیث تے غور فرماؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان دینے جدو سی روزہ خاک تے پہنچے بالکل اوتھے سانو بی بی ملی، حضرت علی کہنے لگے بی بی رکا دے دے، جڑا جاسوسی دا رکا لے کے تو جا رہی ہے، وہ کہنے لگی نہیں میرے کول تو رکا ہے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے بی بی پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، سونے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، رکا تیرے کو لیے رکا دے دے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر مینو تیری تلاشی لینی پئی میں تیری تلاشی لے لاں گا، اگر نہ آسانی دینا رکا مینو واپس دے دے۔ وہ بی بی نے نا سر دیاں میڑیاں
والاں دے وچ رکا چھپایا سی انہیں کٹ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رکا دے چھڑیا میرے علی اور رکا لے کے نبی پر اسلام دے کول آئے آپ نے کھولیا پڑھیا اتے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ دا نام ہے بدری صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار میں آنچو کڑی اللہ دے نبی حکم دیو ہونے حاتب بن ابی بلتا دا سر قلم کر دیتا جائے آپ نے فرمایا حاتب نو بلاؤ حضرت حاتب بن ابی بلتا آئے آپ نے پوچھا حاتب ہے جسوسی دا خط فرمایا اللہ دے نبی اتھے میری بیوی بچے میرا کوئی رشتہ دار نہیں میں اس واسطے رکا لکھیا تاکہ میری بیوی اور بچیاں دا تحفظ ہو جائے انہوں نے کوئی گزند اور تکلیف نہ پہنچے اور میری کوئی نیت نہیں کوئی ارادہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار تان کے کھڑے نے ادھر حدیث مصطفیٰ نکلے فرمان مصطفیٰ نکلے میری تلوار چل جائے حاتم بن ابی بلتا کا سر قلم ہو جائے آپ نے فرمایا عمر تینوں نہیں پتا حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے اور بدریاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم اور بدریو آج تو بات تسی جڑا بھی عمل کرو گے میں رب نے تو انہوں معاف کر چھڑے ہے جو مرضی کرو یہ بدری صحابی ہے اور بدری صحابہ دے بارے مالک کائنات نے اعلان فرمایا کیوں نہ فرمان دے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى انہو وَإِلَّا وَحِيٌّ يُوحَىٰ میرے تے تو آڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد سارے اچھی درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ سارے جاگ رہے ہو نا ماشاءاللہ کہ ستے ہو بول دے نہیں جاگ رہے ہو نا ماشاءاللہ ایک دفعہ سارے ہاتھوں چوک کے کہو اللہ اکبر سارے ماشاءاللہ کسی نو نیند نہ ہے سستی نہ ہے شیخ دا بیان شروع ہونے والا ہے تو جو فرماؤ آخری حدیث سنو میں گل ختم کرا میرے تے تو آڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نام کیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات پہ غور کیجئے نبی اسلام نے فرمایا جو حضرت صدیق کے خاندان کے لوگ مجھ پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے وہ تو جنت میں جائیں گے اور جو حضرت صدیق کے خاندان مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے وہ جہنم میں جائیں گے آپ نے فرمایا جڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے خاندان دے لوگ اللہ اور ان دے رسول تے ایمان لے کے آئے وہ جنت چ جان گے جڑے ایمان نہیں لے کے آئے وہ جہنم چ جان گے اسی طرح آپ نے حضرت عثمان دے بارے فرمایا اسی طرح آپ نے حضرت علی دے بارے فرمایا لیکن جب حضرت ابو ذر غفاری کی باری آئی گوڑ والوں تو جو فرمائیں غور کیجئے آپ نے فرمایا میرے صحابیوں غفار قبیلے دے جننے بھی لوگ نے قیامت والے دن سارے اللہ دی جنت سے جان گے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا یہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے حالات خراب ہوئے مدینہ چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ہیں راستے میں شام ہو گئی رات پڑ گئی ایک جگہ پر پڑاؤ کیا قیام کیا خیمہ لگا لیا خود ہے ساتھ بیوی ہے بس 2 مہینے اور نال کوئی بھی نہیں خیمہ لا لیا رات پہ گئی اندھیرا ہو گیا جنگل بیابان ہے قریب کوئی مکان نہیں کوئی کوٹھی نہیں کوئی دکان نہیں کوئی مارکیٹ نہیں اب خیمے میں دونوں میاں بیوی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیوی نو کہنے لگے اگر دھیان نہ سنے کہنے لگے نکرما لیے اگر خدا نہ خواستہ مینوں اس جگہ تے موت آ جائے تے پھر کی بنے بیوی اچھیاں گلاں کرو کیا میں نہیں گل کر رہے ہو نہ آگے نہ پیچھے نہ کوئی ساڑا رشتہ دار نہ کوئی ایتھے مکان نہ کوئی ایتھے پلاٹ نہ کوئی مارکیٹ نہ کوئی دکان کوئی فرد و بشر نہیں ہے کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو اللہ تو اڈے تے رحم کرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث مصطفیٰ سنائی اپنی بیوی نو اللہ سانو بھی سونیاں سونیاں گلاں بیوی نو سنان دی توفیق دے ہاں ساڑھے رات میں نو خواب آیا پتہ نہیں میری
منجی تھلے بلی آتی ہے رات سون نہیں دیندی وہ آدھی کو چنگیاں گلاں کرو پتہ نہیں مینوں ڈرونے ڈرونے خواب آتے ہیں چنگے خواب وہ کہندی کرم والی اوے حدیثاں سنایا کرو اپنی بیویاں نو قرآن دی آیتاں سنایا جلسہ سن واسطے آئے ہو ہن صبح جا کے تسی یہ سارے واقعے سنانے نے کہ اسی الحمدللہ رات ہے سن کے آئے حدیث کی اہمیت کیا ہے اور نبی پاک کی بات کی دین میں اہمیت کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک دفعہ سی نا مسجد نبوی دے اندر بیٹھے سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے میرے نال چند صحابہ سن آپ نے فرمایا ابو ذر اور دیگر صحابہ سے فرمایا میری بات سن لیجئے جنہیں تسی میرے کول مسجد نبوی دے اندر اس وقت بیٹھے ہو انہاں وچوں ایک بندہ ایسا ہے جڑا مدینیوں سفر کر کے مکے وال جائے گا اور راستے دے اندر انہوں موت آ جائے گی انہوں راستے دے اندر موت آ جائے گی فوت ہو جائے گا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی نو کہنے لگے کرما لیے اوتھے جنہیں بھی میرے نال بیٹھے سن نا وہ سارے اللہ نو پیارے ہو گئے نے میں کلہ ہی رہ گیا مدینے سے ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں راستے تھے ان جناب جنگل بھی آبان ہے یہاں کوئی فرد و بشر نہیں ہے نبی پر اسلام نے جناب فرمایا سی لگتا ہے وہ میرے بارے ہی فرمایا سی میرا اتھے وقت ہونا ہے اللہ ذوالجلال دا کرنا ایسا آیا گوڑویو بخار چڑھیا بخار اور بخار کے بعد ابو ذر غفاری اللہ کو پیارے ہو گئے اور فوت ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ حدیث بھی سنائی پریشان نہ ہوئی نبی پر اسلام نے فرمایا سی او بندہ جڑا جنگل دے اندر فوت ہوئے گا ان دا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اس کو غسل بھی دیا جائے گا اس کی قبر بھی کھودی جائے گی اس کو لحد میں اتارا جائے گا بیوی ہو رون لگ پی کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو کیویں دیاں باتاں کر رہے ہو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی اللہ ذوالجلال نو پیارے ہو گئے بیوی جناب رو رہی ہے خیمے دے اندر اے جناب تھوڑی دیر گزری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا قریب سے قافلہ گزرا چند سوار ان کے ساتھ تھے جب وہاں سے گزرے سنیا ہے کہ خیمے دے وچوں بی بی دی رون دی آواز آ رہی ہے سواری روکی ساتھ نے اشارہ کیتا ٹھہر جاؤ رک جاؤ بی بی دی رون دی آواز پوچھیا خاتون کون ہو تم کیوں رو رہی ہو رونے کی وجہ کیا ہے بی بی کہنے لگی میں ابو ذر غفاری دی بیویاں نبی پاک دیسیا بھی ابو ذر غفاری فوت ہو گئے نے اللہ نو پیارے ہو گئے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے بی بی اپنا چہرہ پرا کر لو پردہ کیجئے بی بی نے پردہ کیا چہرہ اس طرف کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خیمے دے اندر گئے اپنے ساتھیاں دے نال ابو ذر غفاری کو غسل بھی دیا کفن بھی پہنایا قبر بھی کھودی لحد میں اتارا اور ابو ذر غفاری کا جنازہ بھی پڑھا نبی پاک اسلام نے پشین گوئی فرمائی سی ایک بندہ جنگل دے اندر فوت ہوئے گا قبران دی لوڑ نہیں اتھے کوئی فرد و بشر نہیں ہوئے گا لیکن اس کے لیے قبر بھی کھودی جائے گی اس کو غسل بھی دیا جائے گا اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا جنازہ بھی پڑھا جائے گا کیوں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى اچھی بولو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آپ جب بھی بات کرتے اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں شاہ صاحب منہ وضو کرنے واسطے گئے میرا ویسے ٹائم ہو گیا کوئی نعت اللہ تو نہیں ہے بھائی جی ایک نعت لے آنے لو جی حضرات سن لیجئے بس میں بات ختم کر رہا آپ نے پشین گوئی فرمائی اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا امتحان میرے وال کرو فرمایا قتل عام ہو جائے گا آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا زنا عام ہو جائے گا آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا جب جناب آدمی کے لیے اس کی بیوی سہولت کار بن جائے گی کاروبار
خاوند کا ہوگا چلائے گی بیوی۔ آج ہم نے وہ وقت دیکھ لیا جب زنا عام ہو چکا ہے، شراب عام ہو چکی ہے، قتل عام ہو چکا ہے۔ حضرات گل ہو رہی فلسطین دی، میرے تے تو آدھے پیر و مرشد اسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی سن لیجئے، آج سے 1450 سال پہلے آپ نے پیشین گوئی فرمائی، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانہ تے کافر ٹوٹ پہن گے جس طرح ایک پکھا کھانے تے ٹوٹ پہن ہے۔ ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا تعداد ہوئے گی، لیکن دو چیزاں انہاں وچ آ جان گیاں۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا، دنیا دی محبت آ جائے گی۔ میں بالکل اپنے گھر دے اندر ٹھیک ہاں، آج ہمارے حکمران یہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ فلسطین کی جنگ ہے، شام ہے، برما ہے، لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، جناب ترکی ہے، مصر ہے، عراق ہے، ایران ہے، سارے ہی کہہ رہے ہیں ساڑی جنگ نہیں، لہذا سانو جناب چھیڑ چھاڑ کرن دی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب یہود و عیسائی نصارہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، آج ٹوٹ پڑے ہیں، 57 ملک ہیں مسلمانوں کے پوری دنیا میں، لیکن کسی کو اتنی جرت نہیں ہے جو یہ بیان دے دے اوے امریکہ اسرائیل بے ایمانوں باز آ جاؤ وگرنہ ہم تمہارے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے، ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، باز آ جاؤ۔ کوئی بھی گل نہیں کر رہا۔ آپ دی وہ حدیث آج پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سی دو چیزیں آ جان گیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے حضرات، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حدیث کے تناظر میں ہو رہا ہے، حدیث کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہ وقت آئے گا اور آ چکا ہے، یہ کام رکے گا نہیں۔ میں تمہیں یہ سنانا چاہتا ہوں، یہ کام نہیں رکے گا، یہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ پورا عرب اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا جدو یہودی عیسائی بالکل مدینہ کے قریب پہنچ جائیں گے، 170 میل کی مسافت، کلومیٹر کی مسافت رہ جائے گی، پھر آسمان سے اللہ امام مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے اور امام مہدی علیہ السلام ان یہودیوں اور عیسائیوں کا انشاءاللہ کلا کما کریں گے۔ وہ وقت بھی آئے گا جب پتھر بول کر یہ کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے قتل کیا جائے گا، میرے پیچھے عیسائی ہے قتل کیا جائے گا، الاسلام یعلو ولا یعلا۔ انشاءاللہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام غالب آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب حدیث سنی فرمایا اللہ کے رسول میرے واسطے دعا کرو، اللہ میں نو امام مہدی علیہ السلام نال ملا دے، میں امام مہدی علیہ السلام دی زیارت کرا۔ آپ نے فرمایا مشکل 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 ابو ہریرہ وقت نہیں آئے گا کہ تو امام مہدی علیہ السلام نال ملے تے ملاقات کریں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حدیث کے تناظر میں ہو رہا ہے، حدیث کی جناب نظر میں ہو رہا ہے، اس لیے حدیث اور نبی پاک علیہ السلام کی بات اس کو دین میں بڑی اٹھارٹی اور اہمیت حاصل ہے۔ میں تمہیں آج کی اس کانفرنس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی شہر شہر ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے کر نکلو، دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ لے کر نکلو۔ ہم اللہ کی زمین پر انشاءاللہ اللہ کے قرآن کے صحیح وارث ہیں اور ہم اللہ کی زمین پر انشاءاللہ نبی پاک کی حدیث کے وارث ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا